اب اگلی چیز کو نوٹس کریں. دیکھیں ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ آیت میں آیا تھا والجبال اوتادا. اسی صورت میں پیچھے پہاڑوں کا ذکر ہوا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کے ساتھ ان کو زمین میں گاڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خیمے ہیں. کیا مقابلہ ہمارا اور اللہ کا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انہی پہاڑوں کا ذکر کریں گے اور فرماتے ہیں وسیرت الجبال. اور یہ جو لفظ سیرت ہے، سیرہ بیسکلی یہ مبنی علی المجہول ہے عربک ٹرمز کے مطابق، پاسٹ ٹینس ہے اور یہ پیسو وائس میں ہے. اور یہاں پہ الجبال جو ہے وہ نائب الفاعل ہے، یا پھر الفعل لا تسمى به فاعلہ، گرامر کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں ٹرمز. تسیر جو ہے یہاں پہ سیرت الجبال کے لیے استعمال ہوا ہے نا، کوئی چیز بہت آسان سے آرام سے ہو. مثال کے طور پہ آج آپ کے پاس کوئی بال ہو اور اس کو زمین پہ ایسے ساتھ ساتھ لے کے چلے نا، تو یہ ہے تسیر. آرام سے جا رہی ہے وہ ساتھ ساتھ، آپ کے کوئی خاص آپ کو زور نہیں لگانا پڑا اس پر، وہ خود ہی چل رہی ہوتی ہے. یہ لفظ استعمال ہوا ہے کوئی چیز سکون سے چلنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ بھی جب آرام سے سیر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی وہ تسیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو پہاڑ ہے نا آسانی کے ساتھ چلیں گے. اور یہ چیز آپ کے مائنڈ میں سب سے آخر میں آئے گی. پہاڑ بھی ایسے ہل سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سیرت الجبال. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکانت سرابا. اور اس کے ملٹیپل افیکٹس ہیں. سب سے پہلے جو سراب ہے اس کو جیسے انگلش میں کہتے ہیں مراج، یعنی نظر کا دھوکہ، یعنی نظر کا دھوکہ ہوگا ایسے، یعنی کہ وہ ایک سراب کی طرح ہوں گے. تو ایسا ہی ہوگا کہ جو پہاڑ ہیں وہ چل رہے ہوں گے، لیکن یہ سراب کی وجہ سے، نظر کے دھوکے کی وجہ سے آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. یار اکثر آپ کو صحرا میں پانی نظر آ جاتا ہے، حالانکہ وہاں ہوتا نہیں ہے. سیم سچویشن. تو اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا. ان کو لگے گا یار نہیں نظر کا دھوکہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فکانت سرابا. اور اب یہاں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگلے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 وارننگس کا ذکر کیا تھا. پہلا خبردار کرنا تھا وہ قیامت کے دن کے بارے میں تھا، جو کہ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا اور وسيرت الجبال فكانت سرابا. اب یہ ساری جو آیات ہیں یہ پہلی کلا سے عالمون کے جواب ہے، جو کہ ہے قیامت کے بارے میں. دوسری کلا سے عالمون کیا ہے کہ وہ یقیناً دوبارہ دیکھیں گے، یہ ہے جہنم. سو پہلے قیامت اور پھر النار. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان جہنم کانت مرصادا. کہ کوئی شک نہیں جو جہنم ہے نا وہ ہمیشہ سے ہی گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. جو لفظ مرصاد ہے نا، اس سے ایک اور لفظ ملتا جلتا ہے جو کہ ہے مرصد، اور یہ لفظ رصدہ سے آتا ہے عربی میں، رصدہ یرصد جیسے کہ نصر ینصر. اس کا تعلق ہے اس سے جو گھات لگا کر حملہ کرتا ہے. وقعدوا لهم كل مرصد، کہ آپ ہر اس جگہ پہ بیٹھیں جہاں پر گھات لگا کر ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے. کہیں پہ چھپ کے بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ نے کہیں پہ کسی پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، یہ ہے مرصد. لیکن جو مرصاد ہے یہ وہ جگہ ہے جو کہ خاص ہوتی ہے حملہ کرنے کے لیے، کہ یہاں پہ بیٹھنا ہے اور جب کچھ ہوگا تو یہاں سے اٹھ کے حملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ ابھی چھپی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے حملے کے لیے. کانت مرصادا. اور ان کی ایک تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے، جیسے کہ حضرت حسن البصری فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَالِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہر کوئی یہاں سے گزرے گا. جو کہ صراط مستقیم ہے نا، ہر کوئی وہاں سے گزر کے جائے گا. تو ہم کم از کم وہ ایکسپیرینس کریں گے کہ ہم کس چیز سے بچ کے آ رہے ہیں. وہ جو صراط مستقیم ہے اس کے نیچے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت واصلوں سے بنائے انشاءاللہ. ان جہنم کانت مرصادا، جو جہنم ہے وہ انتظار کر رہی ہے حملے کے لیے. لیکن جو مومنون ہیں وہ آرام سے گزر جائیں گے، لیکن جو کافرین ہیں ان پہ حملہ ہوگا اور جہنم ان کو پکڑ لے گی. ان جہنم کانت مرصادا. یہ حملہ کس کے لیے ہوگا خاص خاص؟ للطاغین مآبا. یہ جو حملہ ہوگا یہ طاغین کے لیے ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ الکافرین نہیں فرما رہے، نہ ہی المشرکین کہہ رہے ہیں، لیکن خاص یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے الطاغین. کیونکہ یہ جو بات ہے نا، جو کفر ہوتا ہے نا وہ باہر ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. اندر ہوتا ہے طغیان، باغی پنا. کیونکہ پتہ ہے جو باہر سے جو فلاسفی میجر کرتے ہیں، یا کوئی پروفیسر ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو ملحد ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں تسلیم کرتے. وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کے کوئی انٹلیکچوئل آرگیومنٹس ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے وہ اپنی وہ زندگی نہیں چھوڑنا چاہتے جو وہ گزار رہے ہوتے ہیں. وہ کسی بڑے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ وہ بغاوت کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے سے. اصل میں وہ جو نبأ العظیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ نہیں پوچھ رہے کہ ان کو واقعی پوچھنا ہے. وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو تجسس ہے، بلکہ اپنے طغیان کی وجہ سے، اپنی بغاوت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم کا حملہ کرنا ہے نا، یہ انتظار کر رہا ہے ان کا جو بغاوت کرتے ہیں، طغیان کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مآبا،
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بار بار واپس جائیں گے. وہ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے لیکن جہنم ان کو واپس پکڑ لائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین. اور اگین جو لفظ مآب ہے یہ مصدر ہے اور ساتھ ساتھ ظرف بھی ہے، رکنے کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رکنا بھی ہے. اس طرح سے اس کی تعریف کی گئی ہے.